أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام القیوم پر بات کریں گے. القیوم، قائم رہنے والا، از خود قائم رہنے والا، بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی مدد کے قائم رہنے والا، اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، سب کا انتظام کرنے والا، پوری کائنات کو سنبھالنے والا. حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کا نام اور اللہ ہی کی صفت ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم ہے، کسی کی مدد اور کسی کے سہارے کے بغیر، اور پھر وہ اپنی ساری مخلوق کے انتظام کو بھی خوب سنبھالنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، اور اس میں وہ کسی کا بھی کچھ محتاج نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف وہی ہے جو اپنی ذات میں قیومیت رکھتا ہے. یہ صفت اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. آیت الکرسی کی ابتدا میں آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند، کیونکہ اگر نیند اور اونگ غالب آئے تو پھر وہ قائم رہ نہیں سکتا اور قائم رکھ نہیں سکتا، سب چیزوں کو وہ سنبھال نہیں سکتا. انسان کا اس کے برعکس حال کیا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ہر مرحلے پر ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا بچپن میں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ خود بیٹھ سکتا ہے. پھر جب اس کی یہ کمزوریاں دور ہوتی ہیں تو کچھ اور کمزوریاں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں. جب بڑا ہوتا ہے، سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسے سکھانے کے لیے معلم چاہیے ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب جوان ہوتا ہے تو شادی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. پھر اسی طرح جب جوانی سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو بہت سی اور کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں. نظر کمزور ہو جاتی ہے تو اینک کی ضرورت ہوتی ہے، سن نہیں سکتا تو اعلی سماعت کی ضرورت ہوتی ہے. بعضوں کا دل صحیح طور پر کام نہیں کرتا تو اس کے لیے آلات کی ضرورت ہوتی ہے. گویا زندگی کے ہر مرحلے میں اور خصوصاً پھر بڑھاپے میں انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. خواہ اس کے پاس ڈھیروں مال ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے پاس بہت سی اولاد کیوں نہ ہو، ہر طرح کی سہولیات کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اسے سہارا چاہیے. ہاں، ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو کسی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. اور دوسری طرف انسان کمزور ہے، اسے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، وہ فانی ہے سوائے الحی القیوم کے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین میں چشمے بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کرتا ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر اسے وہ بھس بنا دیتا ہے. بلا شبہ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی انسان کے علاوہ بھی باقی ساری مخلوق اپنے جوبن پر جا کر خوب پنپ کر پھر خاتمے کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور بالآخر ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے.
واللہ خیر وابقی، اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے. وہ خود قیم ہے، درست راستے پر ہے اور لوگوں کو بھی درست راستے پر رکھنے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. گویا قیوم وہ ہے جو قیم ہے، جو قائم ہے، یعنی جو سیدھے راستے پر ہے اور اس کا راستہ بھی سیدھا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو. پھر اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے راستے پر ہیں. اسی لیے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ بس اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں. پھر اس کا بھیجا ہوا دین بھی قیم ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجئے بے شک میری تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت جو ایک ہی طرف تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا. یعنی اس میں کوئی ڈیویشن نہیں، کوئی گمراہی نہیں، کوئی ایک راستے سے ہٹنا نہیں. وہی راستہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول اور نبی کا راستہ رہا اور اسی کو صحیح راستہ قرار دیا گیا. پھر فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لہذا یکسو ہو کر آپ اپنا رخ دین پر مرتکز کر دیجئے، فوکس کر لیجئے. یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی درست دین کا اصل فوکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کی توحید کا اعلان کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسی صحیح دین پر پیدا کرتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو مختلف فرقوں میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ بھی قیم ہے، درست ہیں، اور ان سے انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے. اور خصوصاً قرآن مجید کے جس میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ جس میں کوئی باطل نہ حق بات نہ آگے سے آتی ہے اور نہ پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے. سورۃ الکہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل کیا، اور اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھی بات نہیں، اور یہ بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی ہے اور خود بھی سیدھی ہے اور سیدھی کرنے والی ہے. قیماً درست کرنے والی ہے تاکہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سناتا ہے جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب ایسی بھیجی ہے کہ جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی وہ سیدھے راستے پر قائم ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے القیوم، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، سب کو سہارا دینے والا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سب چیزوں کا خالق ہے، سب انسان، حیوان، جن، فرشتے، بلکہ ان سب کی نگرانی بھی کر رہا ہے، اور پھر وہ ان کو ان کی حدود میں بھی رکھے ہوئے ہے، اور جب تک ان میں سے جس کی زندگی اس نے لکھی ہے اس زندگی کو بھی قائم رکھتا ہے، خواہ کتنے بھی خطرات ان کے آس پاس کیوں نہ ہو. فرمایا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی ہے، کیا وہ انہیں سزا کے بغیر چھوڑ دے گی؟
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسانوں کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے زندگی دے رہا ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون کر کیا رہا ہے اور اس کی بھی نگرانی کر رہا ہے. یعنی القیوم اس طرح سنبھالے ہوئے ہے کہ وہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ان کو لاحق خطرات وغیرہ بھی اس کے سامنے ہیں، اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے. پھر اسی طرح زمین و آسمان کو بھی وہی تھامے ہوئے ہے. فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا. یعنی ہم دیکھتے ہیں اور سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ آسمان کی چھت ایسی ہے کہ جس کے کوئی پلرز نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی سہارے نظر نہیں آتے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نہ تھامے تو یہ زمین پر گر پڑے اور گرے تو کوئی چیز باقی نہ رہے. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے کہ انہیں ایک عرصے تک، ایک وقت مقرر تک زندگی کی مہلت دیے ہوئے ہیں اور وہ امن اور چین کے ساتھ دنیا میں اپنے کام کاج کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت تہجد میں قیام فرماتے تو اس وقت ایک دعا پڑھا کرتے تھے جس میں آتا ہے کہ وَأَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ اے اللہ تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کو سنبھالنے والا ہے، ان سب کو قائم رکھے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے. مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، مختلف گیلیکسیز ہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے ہی مدار میں گردش کر رہا ہے. ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس کا کام بتایا، پھر اس کو اس کا راستہ متعین کیا اور پھر اس کی حدود مقرر کی اور اس کو اس حد کے اندر ہی اس نے رکھا ہوا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے جائز نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور چاند کو ختم کر دے یا اس کو جا اس سے ٹکرائے اور اس کو پاش پاش کر دے. وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کو اپنی حد میں اللہ ہی نے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح چاند بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم اور اذن کے ساتھ اپنے راستے پر چل رہا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہاڑوں کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو غور کرو اس پر بھی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ پہاڑوں کو کس طرح اس نے گاڑا ہوا ہے. پھر اسی طرح پہاڑ تو خیر بڑی مخلوق ہے، ایک بڑی کریشن ہے اس کی. پرند چرند کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھامے ہوئے ہیں، کس طرح پرندے فضا میں اڑتے ہیں اور تیز ہوائیں اور آندھیاں بھی چلتی ہیں لیکن کس طرح وہ سروائیو کرتے ہیں. طوفانوں اور بارشوں کے باوجود وہ کس طرح زندہ رہتے ہیں. ان کو تھامنے اور زندگی دینے والا کون ہے؟ فرمایا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام رہا. یعنی یہ تم مت سوچو کہ کوئی اور قوت ہے جو پرندوں کو فضا میں محفوظ رکھے ہوئے ہے، رحمان کے سوا کوئی نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا کہ یہ صرف اس کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی ہمارا رب ایسا ہے کہ جس نے چیزوں کو پیدا کر کے ان کے حال پہ چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان میں سے ایک ایک مخلوق کے کام پر، فنکشن پر پوری نظر ہے اس کی کہ کون کیا کر رہا ہے. پھر اسی طرح کشتیوں کو سمندر میں کس طرح وہ تھامے ہوئے ہے اور ان کو تیرنے کا موقع دیتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے، تمہارے بس میں دے دیا، مسخر کر دیا ہے. اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے یہ بھی اللہ ہی نے مسخر کر رکھی ہے. اور پھر آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا کہ زمین پہ نہ گر پڑے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو راہ دکھانے والا ہے اور انسان کو راہ دکھانے والا بھی دراصل وہی ہے.
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اس صراط مستقیم پر استقامت دینے والا بھی وہی ہے، ورنہ انسان تو بہت کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو سیدھے رستے سے بھٹکا سکتی. تو وہی قیوم السماوات والارض جو ہے وہی انسان کا قیوم ہے کہ انسان کو ہدایت پر، حق پر تھام کے رکھتا ہے. پھر اسی طرح قیامت تک دین کی حفاظت کرنے والا اور دین کو قائم رکھنے والا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کج ٹیڑھی قوم کو سیدھا کیا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی حکمت اور اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہوا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا تھا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے. اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک وہ کج قوم کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک کہ وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں. بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات عطا کی تھی، اور اللہ کی دی ہوئی اس حکمت اور علم اور صلاحیت کے ساتھ آپ نے ایسی قوم کو سیدھا کر دیا تھا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی صرف دنیا نہیں آخرت کو بھی قائم کرنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت بھی قائم ہوگی، اور قیامت کے بعد جنت اور دوزخ بھی حق ہیں، اور جنت کی نعمتوں کو قائم کرنے والا بھی وہی ہے. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گی. پھر اسی طرح ظالموں کے لیے عذاب بھی قائم رکھنے والا ہے کہ وہ بھی کبھی نہیں ٹلے گا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں خلود بھی دینے والا ہے کہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم. وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل بھاگے لیکن نکل نہ سکیں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو مان جائے تو پھر اس کے بعد انسان کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. اور وہ کیا کہ سب سے پہلے انسان اپنا بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھے، کیونکہ وہ قائم ہے اور وہی قائم رکھنے والا ہے. باقی سب فنا ہونے والے، ختم ہونے والے. کیونکہ اللہ کے سوا اگر انسان کسی بھی مخلوق کا سہارا لیتا ہے تو وہ مخلوق ختم ہو جانے والی، یا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یا اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، یا اس کو ملی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ دینے سے کم ہونے لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے جب وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے تو اس ساری مخلوق کی ساری پسندیدہ چیزیں دے کر بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد سمندر کے پانی میں کمی ہو. تو سب سے پہلی چیز اس صفت سے انسان جو سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کو ہی مشکل وقت میں پکارنا چاہیے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو آپ یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے انہی ناموں کی وجہ سے آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
کہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ آیت شیطان سے بھی محفوظ رکھنے والی ہے. یعنی آیت الکرسی جو ہے، جو شخص سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دیتا، کیونکہ اس میں انسان اس رب سے مدد مانگتا ہے جو زندہ ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ جو قائم ہے، وہ جو ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دین کو قائم کرے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیوم ہے، جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، تو ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد پھر اس کے دین کو بھی سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. دین سے غافل ہو کر، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر، اس کے احکامات سے غافل ہو کر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکوز کر دیجئے. یعنی دین کو انسان کی زندگی میں اہمیت حاصل ہونی چاہیے. وہ ایک سیکنڈری چیز نہ ہو کہ جب کوئی مصیبت پڑے یا کوئی تکلیف آئے تو اس وقت انسان اللہ کو پکار لے، اس وقت کوئی نماز پڑھ لے اور باقی وقت میں وہ اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اور اللہ کو یاد نہ کرے. نہیں، تو دین کے احکامات پر عمل کرتے وقت انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ اسے اپنی ساری زندگی میں نافذ کرے اور مرتے دم تک اس پر قائم رکھے. یعنی یہ نہیں کہ جب اس کا دل چاہے وہ دین پر چل پڑے اور جب دل چاہے دین کا لبادہ اتار کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے. سیدھے رستے پر مرتے دم تک قائم رہنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، یعنی اس پر قائم رہے، جمے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا. یعنی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھائے گا. یعنی پھر وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے رب سے جا ملاقات کریں گے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، یعنی ایک لائن ڈرا کی، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچی، یعنی رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. یعنی انسان جب اللہ کی طرف جانے لگتا ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد شیطان اس کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے. یعنی اس کو کہتا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ میری طرف. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یعنی اللہ کے راستے پہ چلتے جاؤ اور شیطان کے رستوں کی پیروی، خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ اصل سے دور ہو جاؤ گے. اسی طرح انسان القیوم کو مانتے ہوئے نماز قائم کرے. اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو شروط ہیں، آداب ہیں، اس کی جو سنتیں ہیں، ارکان ہیں، اس کے مستحبات ہیں، ان کی بھی پابندی کرے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام فرمایا تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وہ اس کو غفلت کے ساتھ نہیں لیتے بلکہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کے دل ہل جاتے ہیں اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں
اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے علاوہ اپنی اولاد کی نماز کی بھی فکر کرے اور انہیں بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی نماز کے لیے وہ گھر بنایا تھا جس پر انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے کہ جہاں پر کوئی کھیتی بھی نہیں، یعنی ان کے کھانے کا رزق کا کوئی انتظام نہیں، لیکن اس لیے لایا ہوں تاکہ نماز قائم کرے. یعنی اولاد کی دنیا کے مستقبل سے زیادہ ان کے آخرت کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی. کتنا کچھ بھی اولاد کے پاس ہو وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. تو اسی لیے انہوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ تاکہ وہ نماز قائم کریں اور پھر لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا کر. توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے. یعنی پہلے دین مانگا اور بعد میں دنیا مانگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، بیماری ہو، جنگ ہو، مشکل وقت ہو، لیکن نماز کی پابندی کرے اور پھر ٹھیک طرح سے نماز قائم کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. شاید اس وجہ سے ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدہ مکمل نہ کرے، یعنی صحیح طور پر سجدہ نہیں کرتا، یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورا نہ کرتا ہو. کیونکہ رکوع کے پورا کرنے میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان پوری طرح جھکے، یعنی کمر بالکل اسٹریٹ ہو جانی چاہیے. مطلب اس انسان اگر کھڑا ہے تو اتنا جھکے کہ اس کی کمر بالکل اسٹریٹ ہو جائے. آدھا جھکنا یا بہت زیادہ جھکنا کہ نیچے جھک جائے یا اوپر کوئی رہ جائے اکڑا رہے تو یہ اس سے رکوع پورا نہیں ہوتا. اسی طرح 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے. ناک کا لگنا ضروری ہے، پیشانی پوری طرح ٹکی ہوئی ہو، دونوں ہاتھ لگے ہوئے ہوں، گھٹنے لگے ہوئے ہوں اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں، پاؤں پیچھے سے اٹھے ہوئے نہ ہوں، تو یہ سجدے کو مکمل کرتا ہے. اسی طرح اس میں تسبیحات بھی پڑھی جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے تو یہ نماز قائم کرنے میں آتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے حصے میں یہ بھی ہے کہ اپنی صفوں کو قائم رکھے، کیونکہ اگر انسان جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے اور بیچ میں سے گیپس ہیں یا کوئی آگے پیچھے کھڑا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. پھر اسی طرح ابو القاسم جدلی کہتے کہ میں نے نعمان بن بشیر کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ اپنی صفیں درست کر لو. یہ آپ نے 3 بار فرمایا اور کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ اپنی صفیں درست کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، یعنی اختلافات پیدا ہو جائیں گے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے اپنے آدمی کو اپنے ساتھی کے مونڈے سے مونڈا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوتے دیکھا، یعنی بالکل ایسے لوگ پھر سیدھے کھڑے ہو گئے کہ ان کے درمیان کوئی گیپس نہیں تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت القیوم کو جان کر پھر انسان ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا شوق اپنے اندر پیدا کرے. اور پھر وہ اس لیے کہ انسان جب یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ایسا ہے کہ جو سارے معاملات کی نگرانی کر رہا ہے تو وہ اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے معاملات بھی درست فرما دیں گے. اس اعتبار سے انسان کے اندر پھر استقامت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت القیوم ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم دین پر، اچھے کاموں پر، اچھی ہیبٹس پر استقامت اختیار کریں، اور یہ نہیں کہ ایک دن یہ کام کیا پھر دوسرے دن چھوڑ دیا، بلکہ اس کو جم کے کرنے والے ہوں. جیسے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. بس تم ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے.
یعنی انسان دین پر آ کر پھر دین کے رستے پر ہی جمع رہے. اگر وہ پھر اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا کیا کرایا بھی ضائع ہو جائے گا. پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام یہی ہے کہ انسان دین پر جم جائے. سفیان بن عبداللہ ثقفی سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس سے میں مضبوطی سے تھام لوں. آپ نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو، یعنی پھر اس سے منحرف نہ ہونا، یعنی اللہ کو اپنا رب سمجھ کر اس کو تھام لو، اس کا سہارا پکڑ لو. پھر ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا پہلے زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، یعنی پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھے، اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعائیں کرو اور اسی سے ہی اپنی ہر حاجت بیان کرو. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل بھی وہی ہے جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے، خواہ وہ کوانٹٹی میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہو. ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یعنی اس میں دوام ہو، اور یہ کنسسٹنسی جو ہے اور استقامت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین میں سب سے پسندیدہ عمل وہی تھا جس پر دوام ہو. پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا. حدیث میں آتا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو اسے مستقل مزاجی سے کرتے، یعنی پھر اس کو یہ نہیں کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، کبھی ایک چیز کی نیت کی اور پھر تھوڑے دن کے بعد نیت تبدیل کر دی. اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب انسان استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو پھر اتنا ہی کرنا چاہیے جس کی وہ پوری ذمہ داری لے. اپنی جان پر ایسا بوجھ بھی نہیں ڈال لینا چاہیے کہ جس کو انسان نبھا نہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے خواہ کم ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے رہتے. جیسے مثال کے طور پر تہجد ہے، تو ایسا نہیں کہ کچھ وقت تو انسان اتنی لمبی نماز پڑھے کہ گھنٹوں پڑھتا چلا جائے اور پھر کچھ دن کے بعد تھک کر پڑھنا ہی چھوڑ دے، یا پھر یہ کہ صرف 2 رکعتوں پر آ جائے. ایک اعتدال کے ساتھ اپنا طریقہ اختیار کرے اور پھر اس کے اوپر پابندی کرتا رہے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح یہ کہ مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرے. عمرو بن مرہ جہنی سے مروی ہے کہ قبیلہ بنو قزاع کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا، یعنی یہ سارے کاموں کی پابندی کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے، یعنی قیامت کے دن اس کے درجات بہت بلند ہوں گے. تو جو استقامت ہے نیکی پر اور ایک کام کو ٹھیک سمجھ کے اختیار کرنا اور پھر کرتے رہنا جو ہے، اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان خوف اور غم سے نجات پا جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پہ جم گئے، انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، چاہے انہیں کوئی مشکل پیش آئی یا آسانی، لیکن وہ اس سے نہیں ہٹے، انہوں نے اللہ کا دامن تھام لیا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے رہے.
یعنی اللہ کو رب مان کر جو نیک عمل کیے اللہ کی خاطر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر ان کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا. دنیا میں بھی ان کے دلوں میں ایک اطمینان اور سکون ہوگا، اور آخرت میں بھی جب سب لوگ خوف کا شکار ہوں گے وہ امن میں ہوں گے. پھر اسی طرح استقامت اختیار کرنے والوں کو فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر وہ اس پہ جم گئے، یعنی اللہ ہی کو رب سمجھا، اپنا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھا، تو پھر اس پر جب جمے رہے تو ان پہ فرشتے اترتے ہیں. وہ کہتے ہیں غم نہ کرو اور خوف نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، یعنی فرشتوں کی دوستی اور مدد نصیب ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی انسان کو ملتی ہیں جب انسان حق پر جمع رہتا ہے. جب انسان کسی صحیح راستے کا اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ٹیسٹ بھی بھیجتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ اس پر استقامت اختیار کرتا ہے یا اس کو مشکل آنے پر چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ جو دنیا کے لیے کرے گا وہ نہیں جم سکے گا، اور جو اللہ کی خاطر کوئی کام کرے گا اس کے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو وہ اس کو پکڑے رکھے گا، کیونکہ اس کا رب موجود ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. دین پر استقامت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا. اور یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے، یعنی دنیا کی رونق اور نعمت بھی عطا کرتے. شرط یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں. انسان عام طور پر سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کے راستے پر چلوں گا تو دنیا مجھ سے چھن جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر رکھا ہے. جب وہ اسے صحیح طرح سے یا صحیح راستے سے حاصل کرتا ہے تو جو اس کو ملنا ہے وہ مل کر رہتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو میرے لیے سونا بن جاتی تھی. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا کر رکھی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض پر استقامت جنت کے حصول کا باعث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی اسے فکر اپنی آخرت کی تھی. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکات دو، رمضان کے روزے رکھو. دیہاتی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان عملوں پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا. جب وہ پیٹ موڑ کے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو جنت والوں میں سے تو اس کو دیکھ لے. اور اس میں اصل نقطہ کیا تھا کہ وہ عبادات میں فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، اس کو پورا پورا ادا کرے. اب جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت پر ایمان لے آتا ہے القیوم پر، تو پھر اس کے ساتھ اس کو دعا بھی کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ یہ نام اسم اعظم بھی شمار ہوتا ہے کہ وہ نام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے، یعنی دعا قبول ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح کاموں کی درستگی کے لیے بھی دعا ہے اسی نام کے ساتھ.
ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم کو کیا چیز مانے ہے کہ تم سنو جس کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں. تم صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد چاہتی ہوں، میرے سب کام درست کر دے، اور پلک جھپکنے کی دیر میں بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، مجھے میرے حوالے نہ کرنا. پھر غم اور پریشانی کی حالت میں ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آتا تو آپ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا موقع جو کہ انتہائی مشکل وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور وہ ایک فیصلہ کن دن تھا. تو اس وقت ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ کس حال میں ہیں. تو میں نے جب جھانک کر دیکھا تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور یا حی یا قیوم پکار رہے تھے. پھر اسی طرح انسان کو سیدھے راستے پر چلنے اور استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی دے اور ایمان پر موت دے، اور ہمیں دین پر استقامت عطا کرے اور اپنی بہترین پہچان دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله